السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ آج اس نے اس مسجد یعقوبیہ کے اندر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے، اپنی زندگی کا جائزہ لینے اور آخرت کو کامیاب بنانے کی کوشش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے۔ یہاں جمع کرنے والے جتنے بھی ذمہ دار حضرات ہیں اور مسجد کے جو بھی ذمہ دار حضرات ہیں اور آپ تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک اچھا موقع آپ نے دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ باتیں بتائی جائیں اس پر سننے والے، سنانے والے اور ایسے پروگرام کے لیے کوشش کرنے والوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، دین و دنیا کی بھلائیاں اور کامیابیاں نصیب فرمائے، اور ہر قسم کی اچانک آنے والی آفت، مصیبت، پریشانی، حادثہ اور بیماریوں سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ محترم حضرات، یہ سارے پروگراموں کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ آدمی باتیں سنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ آدمی بہت ساری چیزوں کو جانتا ہے لیکن مصروفیات یا مسلسل کاموں کی وجہ سے آدمی بھول جاتا ہے یا بے توجہ ہو جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، کامیابی کس چیز میں ہے؟ تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ انشاءاللہ کہ کامیابی کیا ہے، کن چیزوں میں اللہ نے کامیابی دیا۔ تو بات بتانے سے پہلے خلاصے کے طور پر میں گویا 2-3 باتیں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب 22واں پارہ 71 نمبر 70 پر 1 نمبر کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور یہ آیت ہر نکاح کی مجلس میں پڑھی جاتی ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرے گا، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب رہے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کام میں اللہ کا حکم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کرو، کام کریں گے۔ اللہ کا حکم ہے کام مت کرو، رک جانا چاہیے۔ دوسرا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کام کو کرنے کا حکم دیا، الحمدللہ کرنا چاہیے۔ جس کام سے روکا ہے رکنا چاہیے۔ اب دیکھیے، میں جو آیت آپ کے سامنے پڑھا ہوں یہ 28واں پارہ سورہ حشر کے 18 نمبر کی آیت ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ خطاب ایمان والوں سے جو ایمان لانے اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم میں کا ہر آدمی یہ سوچے، یہ غور کرے
کہ کل آنے والی زندگی کے لیے اس نے کیا کیا ہے۔ مطلب یہ ہوا آج یہ دنیا کی زندگی ہے، صبح 6 بجے شروع ہوئی اور شام میں 6 بجے ختم ہو گئی۔ ابھی دنیا کی زندگی میں کسی کو گھنٹہ، 2 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے۔ اس کو جتنا موقع ملتا ہے اسے اگر وہ غنیمت سمجھے، کل آنے والی زندگی کے لیے کچھ تیاری کر لے تو یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے، یہاں کی کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جو آپ کریں گے آج آپ کو کرنے کا موقع دیا گیا ہے، کل آپ کو یہ موقع نہیں ملے گا۔ کل آپ نے جو کیا، ہم نے جو کیا، اس کا بدلہ دیا جائے گا، انعام وہاں پر آپ کو دیا جائے گا۔ دیکھیے یہ آیت کے اندر کہہ رہا ہے کل آنے والی زندگی کے لیے تم نے کیا کیا، سوچئے۔ اور کل آنے والی زندگی کب شروع ہوتی، کب ختم ہوتی، نہیں کہا جا سکتا۔ آج کی زندگی صبح میں شروع ہو گئی، شام میں ختم ہو گئی، اور اس زندگی میں جسے جتنا اللہ موقع دیا، جتنا وہ کر لے گا، کل اسے ایک فائدہ ہوگا۔ آج دنیا ہمارے پاس سب سے اہم ہے، ہر کام میں دنیا 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 دنیا، اور رات دن صبح سے لے کر شام تک، بلکہ رات میں سونے کے بعد بھی دنیا ہی کا چکر چلتے رہتا ہوں، اور آدمی اسی کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ اب اسی کے لیے رات دن محنت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، کام ہوتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے آج کے لیے، لیکن آج یہ عالم ہے کل کیا ہوگا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا آنے والی، یہ دنیا وقتی ہے، ختم ہونے والی ہے، یہاں کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے، عمر ختم ہونے والی ہے، زندگی ختم ہونے والی ہے، بیوی بچے ختم ہونے والے ہیں، اور جو کچھ ہے وہ سب ختم ہونے والا ہے۔ کل کی زندگی ہمیشہ کی زندگی، ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے۔ اور وہاں پر اگر کوئی آدمی کامیاب ہو جائے، جیسا کہ تیسری بات جو ہے، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں 180 پر 5 آیت کے اندر، وہ آیت کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جسے اللہ جہنم سے بچا لیا اور اس جنت میں اللہ اسے داخل کر دیا اور وہ جنت میں چلے گیا، فقد فاز۔ بتایا جا رہا کامیابی، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی وقتی ہے، ٹیمپروری ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اس کے لیے آدمی اپنی زندگی کو لگاتا، صلاحیت کو لگاتا، ہر چیز کو آدمی لگاتے رہتا۔ کل آنے والی زندگی کیسی ہوگی، کیا ہوگی، کوئی نہیں جانتا۔ اب جو آدمی دنیا میں اگر کچھ بھی رہا تو لوگ سمجھتے ہیں بہت کامیاب زندگی ہے، نہیں، یہ زندگی جو ہے یہ آنکھ بند ہونے تک ہے۔ آنکھ کب بند ہوگی، کس کا کب بلاوا آئے گا، کسے کب اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات آیا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی یہ نہیں جانتا کہ کب مرے گا، کہاں مرے گا، کیسا مرے گا۔ مرے تو ایمان کی حالت میں مرے گا، مرا تو اسے نہلانے والے کوئی ملیں گے، مرا تو اسے کفن دینے والے کوئی ملیں گے، مرا تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے والے کوئی ملیں گے، اگر وہ مرا تو اس کی خبر پر دعائے مغفرت کرنے والے ملیں گے یا نہیں ملیں گے، کہاں نہیں جا سکتا۔ آدمی کہاں رہتا، کدھر رہتا، موت دیکھیے کیسے آ گئی۔ تو یہ بتایا کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، دنیا بہت آگے بڑھ گئی، بہت ترقی کر گئی، سب کچھ کر گیا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کب مرے گا۔ کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چند منٹ کے مہمان ہیں، ایک اپنے تجربے سے وہ کہتا ہے، ڈاکٹر اپنے تجربے سے کہتا ہے، لیکن اب بعض اوقات دیکھیں گے وہ برسوں جیتے رہتے۔ کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے ارے تمہاری صحت تو بہت اچھی ہے،
آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ای سی جی کے میز سے اٹھنے سے پہلے وہ ختم ہو جاتا. ابھی میز پر لیٹا ہوا ہے، آپ کا ای سی جی وغیرہ بہت اچھا ہے، فلاح ہے. بعد ایسے واقعات بھی دیکھنے میں آئے، ای سی جی کی رپورٹ نکلنے سے پہلے آدمی انتقال کر گیا. ای سی جی کی رپورٹ نکلنے سے پہلے 2 واقعہ خود ہمارے گھر میں ہوئے. ہمارے چچا محترم جو تھے، اللہ مغفرت کرے، بہت نیک آدمی تھے، بہت نیک آدمی تھے. کبھی طبیعت کچھ پریشان ہو رہی، کچھ متلسی ہو رہی. رمضان کا مہینہ ہے، 7 رمضان کو عشاء کے بعد درس ہوا ہے، تقریر ہوئی ہے. سحری کو جب اٹھے تو کچھ بے قراری کی کیفیت معلوم ہوئی، تو بچوں نے کہا کہ آج اگر آپ روزہ نہیں رکھے تو اچھا. بتایا زندگی میں میرے روزے کبھی نہیں چھوٹے. بولا نہیں، متلی ہے، خے ہے، فلاں ہے، ایک دن چھوڑ دیجئے. اس کے بعد بچے اصرار کر کے دواخانے کو لے کر گئے، ذرا چیک کر لیں گے. تو ڈاکٹر نے کہا ذرا ای سی جی لیں گے. دیکھیے عبرت کی بات بتا رہا ہوں میں. ای سی جی کے میز پر لٹایا گیا، ای سی جی لے جاری، اور ای سی جی کی رپورٹ باہر آنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا. زبان پر کلمہ تھا، اب یہ ای سی جی کے میز سے اٹھے بھی نہیں، انتقال ہو گیا. ایسے ہی ہمارے والد محترم، اب ان کا بھی یہی عالم تھا، بڑے نیک آدمی تھے، بڑے بزرگ آدمی تھے. جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد کسی کے گھر گئے ہیں، وہاں پہ عقیقے کے تقریباً شاید 8 بکرے اپنے ہاتھ سے کاٹے ہیں، اور بولے ٹھیک ہے جمعہ میں ملیں گے. جمعہ کے لیے تیار ہو گئے. اب مسجد کو آنا ہے، کچھ بے قراری، کچھ ایسی کوئی کیفیت معلوم ہو رہی تھی، تو مسجد کو نہیں آ سکے. ساری جماعت پریشان ہو گئی کہ مولوی صاحب مسجد میں نہیں ہیں. معلوم ہوا کہ مولوی صاحب کی طبیعت خراب. ارے صبح میں اچھے تھے، صبح میں ہمارے ساتھ آئے، فجر پڑھائے اور فلاں جگہ جا کر بکرے ذبح کر کے آئے. نہیں کچھ طبیعت ذرا، اس لیے پورے جماعت کے لوگ گھر آئے. چلیے ان کو بٹھا کے کھلا کے پلا کے سب. بچے زبردستی کر رہے ہیں، تو عصر کے بعد وضو کیے. اس کے بعد بچے زبردستی کر رہے ہیں، تو بولے اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں. کہتے ہوئے گئے تو وہاں ڈاکٹر ذرا کچھ ای سی جی وغیرہ میں گڑبڑ معلوم ہو رہی ہے، آپ یہاں رکھیں گے، 1 دن 2 دن کے بعد دیکھیں گے. ایسا رات وہ اسپتال میں رکھے. بعد میں ڈاکٹر بتایا نہیں، ان کا مزاج ذرا کچھ بگڑتے جا رہا ہے، بہتر ہے کہ ان کو کسی ہسپتال کو لے جائیں تو اچھا ہے. دیکھیے وہاں پہ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں، ای سی جی یا کوئی چیز لینے ٹیسٹ کرنے کے لیے بٹھایا گیا. بچے سے پوچھے کہ کیا وقت ہو رہا ہے، کیا وقت ہو رہا ہے. بچہ بتایا یہ وقت ہو رہا. تو بولے نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا. اسی کرسی پر بیٹھ کر فجر کی نماز بھی ادا کی، اسی کرسی پر بیٹھ کر. اور زندگی میں جب سے میں پیدا ہوا وہ کہا کرتے تھے کہ الحمدللہ کسی دن میری فجر نہیں چھوٹی، کسی دن میری فجر نہیں چھوٹی. الحمدللہ 40-50 سال میں کبھی شاید ان کی تہجد چھٹی ہوگی. اب اور کبھی بھی دیکھیے وضو کے ساتھ، ہر وقت وضو کے ساتھ. آفس کو جاتے وقت وضو کر کے جاتے، پھر گھر آنے کے بعد دوبارہ ضرورتوں سے فارغ ہو کر وضو کرتے. اب اچھا تو چلیے اسی دواخانے میں جہاں ہمارے چچا کا 10 سال پہلے انتقال ہوا تھا، اسی دواخانے میں اسی میز پر بولے کہ ذرا چیک اپ کر لے تو اچھا رہتا، ای سی جی وغیرہ. تو بولتے ہوئے بچے، ہماری بہنیں وغیرہ ساتھ تھیں. بولا ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ جملہ بولتے ہوئے گئے اور آپ کو لٹایا گیا، ای سی جی لی جا رہی ہے. ذرا دیکھیے عبرت کی بات، ای سی جی کی رپورٹ باہر آنے سے پہلے یہ 1-8 منٹ کے اندر اللہ ہمارے ساتھ ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے.
یہ کہتے کہتے ماشاءاللہ انتقال ہو گیا۔ جس ایمبولینس میں ان کو لایا گیا تھا وہ ایمبولینس والا وہیں ٹھہرا ہے، تو ہماری بہن جو ہے پریشان ہو کر بھاگتے بھی آ رہی، بولا کہاں ہیں، کدھر جا رہے ہیں آپ؟ ارے مولوی صاحب کیا، اچھا میں لایا تھا ان کو، یہ جگہ لے کر گئے، دیکھو۔ ہو گیا 5-10 منٹ کے بعد پھر وہ ایمبولینس والا جا رہا تھا، اسے روک دیے، بولا کہ ذرا ٹھہرو گئے، کیا ہوا؟ بولا کہ جس کو لائے تھے آپ ان کا انتقال ہو۔ بس اسی ٹیبل پر، حالانکہ بیماری نہیں، سردی نہیں، کھانسی نہیں، کوئی چیز نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا، کب مرے گا، کیسا مرے گا، کیا بھی۔ تو یہ عبرت کی چیز ہے دوستو۔ تو میں یہاں جو بات آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کامیابی کی زندگی ہو، بتایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا کامیاب ہو گیا۔ ہر معاملے میں دین دنیا کوئی بھی ہے، یہ دیکھنا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، یہ دیکھنا کہ اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد سورہ احزاب میں ہی 30/6 نمبر کی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں گمراہ ہو جائے گا، کہیں بھی نافرمانی۔ اور آج ہماری زندگی میں جب تک ہم اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتے، نہ ہماری شادی ہوتی، نہ ہمارا دولہا آتا، نہ کوئی بات ہوتی۔ جہاں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہونا ضروری ہے، کاروبار وغیرہ میں، سارے معاملات کے اندر آپ دیکھیے آج ہمارے پاس دنیا اصل ہو گئی، اور اللہ صاف کہہ رہا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا دنیا میں بھی برباد ہوگا، آخرت میں بھی برباد ہوگا۔ 2 آیتیں ہوگی۔ تیسری آیت میں آپ کو بتا رہا ہوں فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں چلے گیا، میرے بھائی بہت بڑی کامیابی ہے، اور جنت کے لیے کوشش اور محنت کرنا ہے۔ آج پوری باتوں کا میں خلاصہ یہی کہہ رہا ہوں، اگر ہمیں کامیابی چاہیے اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی کریں۔ دوسرا، جہنم کے عذاب سے ہم بچنا چاہتے ہیں، عمل کیجیے۔ اور آج ہماری دنیا کی مصروفیتیں، معاف کرنا میرے بھائی، یہ مجلسوں کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم باتیں سنیں، عمل کرنے کا ارادہ کریں، اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی کریں اور اپنی زندگی کو سدھاریں، ورنہ آج کرنے کا موقع دیا گیا ہے۔ اور میرے بھائی، غنیمت جان لے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، اللہ موقع دیا، غنیمت سمجھ لیجیے۔ کب کیا ہو رہا، کس وقت کیا ہونے والا ہے، کیا اللہ کا اعلان ہونے والا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اب یہاں پر اب دیکھیے، سب سے اہم بات یہ ہے موت اللہ کا فیصلہ ہے، ہر ایک کے لیے موت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ اگر آپ زندگی اللہ آپ کو دے دیا، بہرحال موت یقینی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کل من علیہا فان، ہر ایک ختم ہوگا، وقتی ہے۔ اگر کوئی باقی رہنے والی ذات ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے رہے۔ اور ایک بتائے گئی یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، سخت سے سخت، مضبوط سے مضبوط گھروں میں، بلڈنگوں میں، محل میں اگر آپ رہیں گے، جب موت کا وقت آئے گا، کب آتا، کہاں سے آتا، کس طریقے سے آتا، کوئی نہیں بتا۔ کہیں بھی رہ جاؤ، کہیں بھی آپ رہ جاؤ، بہرحال وقت آیا، اذا جاء اجل لا یستاخر عنہا ساعۃ ولا یستقدم، اگر کسی کا وقت آ گیا 1 سیکنڈ پہلے بھی کچھ نہیں ہوتا،
اور وقت آ گیا تو 1 سیکنڈ بھی آدمی ٹائم نہیں ملتا، بس وقت آ گیا، ختم ہو گئی بات۔ اب اس کے بعد ایسے وقت، جب وقت آتا ہے میرے دوستو، موت کو نہ سمجھو اختتام حیات زندگی، موت کو نہ سمجھو اختتام حیات زندگی، موت تجدید حیات جاویداں کا نام۔ موت زندگی کو ختم کرنے والی نہیں ہے، زندگی کو ختم کرنے والی یہاں پہ نہیں ہے۔ اور یہاں اللہ کہہ رہا، دیکھو غور کرو کل آنے والے اس کے لیے کیا کیے۔ اور یہ چھوٹی آیت میں 2 جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر اتقوا اللہ۔ یہ چھوٹی آیت میں 2 مرتبہ کہا جا رہا تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ مطلب یہ ہو رہا میرے بھائی، پہلے اللہ سے ڈرو کا مطلب یہ ہے وہ کام کرو جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ کام کرو جن کے کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ دوسرا اللہ سے ڈرو کا مطلب یہ ہے وہ کام مت کرو جس کے کرنے سے اللہ نے منع کیا، وہ کام مت کرو جن کے کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ دیکھو دوستو، چھوٹی آیت، خالی ہم یہ آیت کو سمجھ لیے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ جو اس کے بعد بتایا اور تم جو بھی کر رہے ہیں تو بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جان رہا ہے۔ تو یہاں پر اب دیکھیے گا موت کیا ہے۔ موت یہ زندگی کو ختم کرنے والی چیز نہیں ہے، موت یہ دنیا سے نکال کر دوسری دنیا میں لے جانے والی، یہ گھر سے نکال کر دوسرے گھر میں لے جانے والی یہ چیز ہے۔ موت اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ جب نیک آدمی کو کہا جاتا ہے بھائی آپ کا وقت آ گیا، خوش ہوتا ہے، اور اگر کسی برے آدمی کو کہا گیا پریشان ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیے موت کا وقت آدمی آ گیا، اب آدمی کو فکر دنیا کی، میرا مال، میری دولت، میرے کاروبار، میرا بیپار، میرے بزنس، فلاں 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 سب چیزیں دیکھی۔ اتوار آ گیا بولے تو ہفتہ بھی چلے آتا، اتوار بھی چلے آتا، اتوار کا بیپار کیا بھی ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، نماز نہیں، روزہ نہیں، کوئی چیز نہیں۔ یہ چیزوں سے کیا فائدہ میرے بھائی؟ کل موت آئیں گی تو کفن تک نہیں لے کے جاتے، یاد رکھو۔ آپ بولے نہیں مول صاحب پورے مردوں کو کفن دیتے، بولے کون دیتے؟ اس کے مال سے کفن ملتا، جو کمایا وہ ملتا، اس کی دکان سے ملتا، کہاں سے ملتا؟ اگر اولاد نیک رہے، اللہ سب کی اولاد کو نیک بنائے تو شاید بچے کچھ کر لے، مگر اولاد اگر جیسا کہ مولانا نے کہا تربیت ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ باپ کو تربیت ہے، نہ اماں کو تربیت ہے، نہ اولاد کو تربیت، پورے یہ گاڑی کے ہیں سب، کوئی بھی نہیں ہے۔ آج سب کا نقطہ نظر کیا ہے؟ دنیا۔ رات دن ہم دیکھتے رہتے کتنے لوگ مرتے ہیں، کتنے لوگ رات دن اخباروں میں۔ پھر اب دیکھیے یہ بیماریوں سے ہمیشہ اللہ سے عافیت کا سوال کیجیے، اللہم انی اسألک العافیہ، اللہ مجھے سکون دے، عافیت دے، میرے بیوی بچوں میں مجھے سکون عطا فرما۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہم انی اسألک العافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہ مجھے عافیت دے، دین میں عافیت دے، دنیا میں عافیت دے، بیوی بچوں میں عافیت دے، میرے گھر میں عافیت عطا فرما، اللہ مجھے سکون عطا فرما۔ ہمیشہ دعا کرتے رہنا۔ اور بار بار یہ بیماریوں کے جو سلسلے چل رہے ہیں یا چلائے جا رہے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ پر ایمان، اور ہمارا بھروسہ یہ کہ بہرحال موت کا ایک وقت ہے، احتیاط کر لیجیے۔ احتیاط کا یہ معنی نہیں کہ مسجد کو مت آئیے، احتیاط کا یہ معنی نہیں ہے کہ جماعت کو مت آئیے، احتیاط کا یہ معنی نہیں کہ کسی سے ملاقات مت کیجیے۔ لوگ احتیاط کرتے، ماشاءاللہ منہ پہ 6 گز کی ٹوال باندھتے، واہ کیا احتیاط ہو رہی، اور ہاتھ میں ایسے ماشاءاللہ ساکس
دستانے استعمال ہوتے ہیں. ملاقات کرے تو معلوم ہوتا ہے گویا ٹی بی کا مردہ ہے. ملاقات ایسا ہاتھ, ایک انگلی دو انگلی, کیوں ان کو ڈر ہے اگر میں 5 انگلیاں دیا تو انہیں انگلیاں کھینچ لیا تو. دوستو جو روڈ کے اوپر سوتے رہتا, نہ اسے سردی نہ گرمی نہ جاڑا نہ برسات, خراٹے مارتے سوتے رہتے. ریلوے اسٹیشن میں پلیٹ فارم پر لوگ سوتے رہتے, ریل ایسے سیٹیاں مارتے ہوئے آتی, پورا پلیٹ فارم ہلتے رہتا, لیکن یہ سونے والا باپ کا بیٹا ہلتا تک بھی نہیں, ہلتا تک بھی نہیں. اچھا اس کے برخلاف آپ دیکھیں اے سی روم ہے, ماشاءاللہ ہر قسم کی سہولتیں ہیں. اور دوسرا یہ کہ نیند کی دوائیں, ایک ڈوز نہیں 2 ڈوز کھا رہے ہیں, ماشاءاللہ. پھر رات تمام تڑپتے رہتے, رات تمام نیند کی دوا کھا کے بھی مرتے نہیں بولے تو سوتے نہیں, نیند کی دوا کھا کے, اور انہیں خراٹے مارتے ہوئے سوتے رہتا. یہ اللہ کا فضل ہے دوستو. اب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ احتیاط مت کرو, کپڑے کھول کے لنگے پھرو, یہ مطلب نہیں. احتیاط کرو, سب اپنی جگہ ہے. اجی ملاقات سے محبت بڑھتی, جی ملاقات سے دوستی بڑھتی, ملاقات سے گناہ معاف ہوتے, ملاقات سے اللہ خوش ہوتا, ملاقات سے اللہ برکت دیتا. اور یہ آپس میں 5 وقت کی نمازوں میں ملاقاتیں ہوتی ہیں. کیوں؟ ایک دوسرے کو دعا ہوتی, ایک دوسرے کو. کوئی بھی اگر آدمی نظر نہیں آیا, کیوں بھائی خیریت کیا بھائی, نظر نہیں آ رہے, طبیعت, اللہ اچھا رکھے, اللہ اچھا رکھے. اللہ کے بندوں کی دعا. اور آج کے زمانے میں سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ بڑی چیز دعا ہے. ہر وقت دعا کرو, ہر وقت دعا کرو, اپنے لیے, اپنے گھر کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے, مسجدوں مدرسوں کے لیے, ہر چیز کی حفاظت کے لیے دعا کرو. دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں. ہمارے ساتھ اللہ ہے, اور اللہ تعالیٰ جب ہے تو انشاءاللہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا. اب یہ نہیں, دنیا کا مطلب یہ ہے کہ بس نماز چھوٹ گئی, جمعہ چھوٹ گیا. سب دیکھے آج ہمارے مسجدوں کا حال کیا ہے, اللہ رحم فرمائے. یعنی امام صاحب خطبہ ختم کرنے کے قریب میں ماشاءاللہ مسجد کے ذمہ دار حضرات تشریف لاتے ہیں. دوسرے لوگ, میں عام بات بتا رہا ہوں, میں کسی کو نہیں بول رہا ہوں, اگر ہم ان کو دیکھ لیے تو امام صاحب سمجھنا میرے خطبے کا وقت ختم ہو گیا, عزت اسی میں ہے کہ بیٹھ جاؤ, ہو گیا, ان کے آنے کا وقت ہو گیا. انہوں آنے سے پہلے اگر امام صاحب ذرا خطبہ ختم ہو گیا تو دیکھ سکتے مسجد میں, آپ مسجد میں, ارے تمہارے کو وقت کیا جی بتایا گیا, نماز کا وقت تمہیں کیا بتایا گیا. وقت سے اذان سے پہلے مسجد میں آتے, نہیں اذان کے بعد آتے مسجد میں. اذان کے بعد آئے تو جمعہ کے دن ثواب نہیں ملتا, معلوم ہے نا. اب یہاں پر ہر چیز میں آپ دیکھیے, ہر چیز میں. اور جب تک ہمارا مسجدوں سے تعلق نہیں ہوگا دوستو, اللہ کی رحمت نہیں آئے گی. یاد رکھو, جمعہ میں جیسا الحمدللہ ہماری مسجدیں بھرتے ہیں, ہر نماز میں ہماری مسجدیں بھرنا, یہی برکت کی علامت. ایک مرتبہ کی بات ہے, حیدرآباد میں ایک مدرسے کا جلسہ ہمارا چل رہا تھا, لڑکیوں کا ایک مدرسہ. تو اس میں حیدرآباد کی پولیس کے اس علاقے کے ایک ذمہ دار کو بلایا گیا تھا. وہ آیا, آنے کے بعد دیکھیے غیر مسلم پولیس کا بہت بڑا عہدیدار آیا. اس نے بتایا خیر بچوں کا پروگرام وغیرہ ہے, تعلیم وغیرہ, یہ سب بتانے کے بعد اس نے بتایا, میں ایک بات بتا رہا ہوں سنو تم لوگوں, ایک بات بتا رہا ہوں سنو تم لوگوں. کیا بات ہے؟ میری ڈیوٹی پورے مسلمان ایریوں میں 6, چار مینار کے پاس میں رہتا ہوں, پورے علاقے کا وہ ذمہ دار. بتایا مسلمان جمعہ کی نماز کے لیے جیسا بھاگتے ہوئے مسجد کو آتے, پورے مسجدیں بھر جاتی. میں غیر مسلم ہونے کے بعد کہہ رہا ہوں, جب تک مسلمانوں کی مسجدیں جمعہ کی طرح نہیں بھریں گی اس وقت تک مسلمان سدھر نہیں سکتے. میں غیر ہوں, لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میرے یقین کی بات میں کہہ رہا ہوں.
مسجدیں جیسے جمعہ میں بھرتی ہیں، عام نمازوں میں اگر ہماری مسجدیں بھریں گی تو اس دن انقلاب پیدا ہوگا۔ دیکھیں بات صحیح بات ہے میرے بھائیوں، موت اللہ کا ایک فیصلہ ہے، موت ہر ایک کو آتی ہے۔ اب یہاں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، ورنہ میں آپ کو موت سے لے کر جنت اور دوزخ تک آج لے جانے والا تھا، لیکن خالی موت تک ہی بات وہ ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ موت کے سلسلے میں چلیے ہمارے لیے عبرت کی بات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اور آپ کا آخری وقت، آپ کا آخری وقت۔ آئیے، ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی اللہ کے بعد سب سے زیادہ نیک، سب سے زیادہ بزرگ اور اللہ کے سب سے زیادہ چہیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی 20/9 تاریخ، ربیع الاول محرم کے بعد سفر کا دوسرا مہینہ، 20/9 تاریخ کو کسی کا انتقال ہوا، کسی کا انتقال ہوا۔ جنازے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی سے قبرستان جو ہے بالکل لگا ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ 5-7 منٹ لگتے ہوں گے۔ ذرا غور کرو، جنازے میں آپ گئے، جنازے سے واپس آ رہے ہیں، جنازے سے واپس آ رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد شروع ہوا، سر میں درد۔ اور ذرا غور کیجئے، اتنا سخت سر میں درد، اللہ اکبر، اللہ کے رسول کو بڑی چادر توال لے کر آپ کے سر کو باندھا گیا، لیکن اللہ کے رسول بے قرار ہو رہے، تڑپ رہے ہیں، بڑے اس کے ساتھ سر کو باندھا گیا۔ تو اللہ کے نبی کے سر کو کسی نے ہاتھ لگایا تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ توا چولہے پر رکھا ہوا ہے، توا چولہے پہ رہا تو جیسا گرم ہوتا ہے، ہانڈی جیسے کھولنے لگتی ہے، ویسا آپ کا بتایا اللہ کے نبی اتنا سخت بخار؟ بولا ہاں، نبیوں کو ڈبل بخار آتا ہے، دوسرے لوگوں کو جیسا بخار آتا ہے کیفیت ہوتی ہے، نبیوں کو زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 دن یا 14 دن تک طبیعت آپ کی خراب ہوئی، اور آپ کو جو بخار تھا وہ ٹائیفائڈ ہو گیا تھا آپ کو، اور گرمی زیادہ بڑھنے کی وجہ سے یہ ٹائیفائڈ کا بخار آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب ذرا دیکھو دوستو، ذرا میری باتیں غور کرو، آپ نے سنا ہوگا لیکن یہ عبرت کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہاں 14 دن آپ کو بخار رہا، 13 یا 14 دن، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 11 یا 12 دن تک مسلسل نماز کو آتے رہے، وہ کیفیت میں آپ آتے رہے۔ اور آپ نہیں آتے، انسان پر کتنے حالتیں آتے، ذرا دیکھو دوستو، اچھے اچھے پہلوان رہے تو یہ 2 جلاباں ہو گئے تو بس ختم ہو جاتا، بہت خوبصورت، بہت پہلوان، بہت بہادر، واہ ماشاءاللہ، پورا داشا مکان پٹالم سب ان کی جوانی پہ حیرت کرتا۔ کوئی خوبصورت ہو، یہ ایک پیخانہ اگر ہو گیا تو خوبصورتی چلے جاتی، ختم۔ یہ 2 پیخانے ہو گئے تو پہلوانی ختم ہو جاتی وہاں، ذرا معاملی 1-2 چھینک بڑھ کر آ گئے بولے تو ختم ہو جاتا۔ دیکھیے بڑے بڑے پہلوانوں کو سیکنڈوں کے اندر کیا کیفیت ہوتی ہے اندازہ لگائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل نہیں سک رہے ہیں، چل نہیں سک رہے ہیں، آپ کا پیر زمین سے لگڑ رہا ہے، گھسیٹ رہا ہے، ایسے وقت بھی 2 آدمی کے کھندے پر ہاتھ رکھ کر اللہ کے نبی مسجد کو آئے، پیر نہیں اٹھ رہا، پیر آپ کا نہیں اٹھ رہا ہے، 2 آدمی کے آپ نے نماز بھی پڑھایا، لوگوں کو نصیحتیں بھی کیا، 1 سے 2 مرتبہ آپ نے لوگوں کو نصیحت کیا۔ اب وہ سب چیزوں میں نہیں جاتا۔ اب دیکھیے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے، بیماری بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک وقت مغرب کا وقت ہے، مغرب کی نماز آپ پڑھا کر مسجد کو گھر آئے، عشاء کا وقت ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا لوگ نماز پڑھ لیے؟ بتایا کہ نہیں اللہ کے نبی وہ آپ کے انتظار میں۔ اور ایک بات، اللہ کے نبی اگر موجود میں جماعت میں اگر موجود ہے تو دوسرا کوئی آدمی امامت نہیں کر سکتا، آپ کا انتظار کریں گے۔ ویسا نہیں کہ آج ہمارے امام بھی گھر میں بیٹھ کے بولے آپ کو معلوم نہیں مسئلہ ہے، امام مسجد کو نہیں، 1 منٹ 2 منٹ 5-10 منٹ انسان ہے، یہ الگ بات۔ 1 گھنٹہ فجر کی نماز 5:30 کو ہونا تو امام صاحب 7:30 تک بھی نہیں آئے تو جماعت انتظار کرنا کیا؟ جماعت انتظار کرنا 1 منٹ 2 منٹ آ رہے ہیں، انسان ہے، یہ الگ بات ہے۔ مگر جو غلط تعویلات لوگ کرتے ذرا دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا لوگ نماز پڑھ لیے؟ بتایا نہیں اللہ کے نبی وہ آپ کے انتظار میں ہے۔ اللہ کے نبی دیکھیں دوستو، آپ اٹھے غسل کیے یا وضو کیے، نماز کی تیاری کریں، نماز کے لیے نکلنا چاہ رہے تھے پھر بے ہوش ہو گیا۔ ایسے 2-3 مرتبہ ہوا، 2-3 مرتبہ ہوا۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے کہا مرو ابا بکر یصلی بالناس، جاؤ حضرت ابو بکر سے کہنا کہ وہ نماز پڑھائے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہنا کہ وہ نماز پڑھائے۔ سنو دوستو، ہر وقت شیطان بیچ میں کیا تو بھی کرتا، اتنی سردی ہو رہی، اتنی بارش ہو رہی، مسجد کو جانا، نماز پڑھنا۔ بیپار کو بول تو جا سکتے، بازار کو بولے تو جا سکتے، نماز کو جانا کون اتنے وقتوں نے وضو کر لے کے غسل کر کے آتا مسجد کو؟ ذرا غور کرو۔ جب آپ مجبور ہو گئے تو بولے جاؤ ابو بکر کو نماز پڑھانے کے لیے کو۔ اس وقت امہات المومنین آپ کی بیویاں جو تھیں انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ابو بکر بڑے کمزور آدمی ہیں، بڑے نرم دل والے ہیں، اگر وہ امامت کے لیے آپ کی جگہ اگر ٹھہریں گے تو برداشت نہیں کر سکتے، بہتر ہے کہ آپ حضرت عمر سے کہیے، حضرت عمر کو کہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر کو کہو اور تم کہتے عمر کو کہو۔ کیا تم مجھے یوسف علیہ السلام کو جیسا بہکانے کی کوشش کی گئی ویسا مجھے بہکانا چاہتے کیا تم؟ اور آپ نے فرمایا جس جماعت میں ابو بکر موجود ہے وہاں دوسرا کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ مقام دیکھیے، مرتبہ دیکھیے۔ خیر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائے، 17 نمازیں آپ پڑھائے۔ درمیان میں جب بھی آپ کا مزاج ذرا سنبھلا، آپ 2 مرتبہ لوگوں کے کھندے پر ہاتھ رکھ کر آپ مسجد کو آئے، آپ نماز پڑھائے، بعد میں لوگوں کو واعظ و نصیحت دین کی پوری باتیں لوگوں کو آپ نے بتایا۔ چلیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب کیفیت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی، بگڑتی جا رہی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معلوم ہے آپ کو 9 بیویاں تھے، 9 بیویاں، 9 جینے آپ کے تھے۔ اللہ کے نبی کو نہ تو اپنے گھر والوں کی فکر، نہ بیویوں کی فکر، نہ تو کبھی آپ نے یہ کہا گھر کیسا چلے گا، دکان کیسے چلے گی، بیپار کیسا چلے گا، فلاں۔ ارے کل فرشتہ گھر پہ آیا تو کیا کرتے؟ بولتے معلوم نہیں رے آج تیرے کو اتوار کا بیپار ہے تو آ گیا، بولتے کبھی بھی آ گیا تو بولتے۔ یہاں پہ اب دیکھیے اللہ کے نبی بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھو نماز کی پابندی کرو، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی کرو۔ تمہارے پاس جو کام کرنے والے ہیں، پیٹ کے لیے آدمی محنت کرتا ہے، ان کا خیال رکھو، ان کو دیو، کام لے لیتے، مزدوری وہ کرنا ہے، خود بھی کل آ رہے، شام کو آ رہے۔ حکم یہ ہے پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے ڈالو، یا خون سوکھ گیا تو بھی نہیں دیتے،
خون سکھ گیا تو بھی نہیں دیتے. ایک وقت میں اگر مؤذن اگر مسجد میں نہیں رہا، امام اگر کسی وجہ سے نہیں آیا، اللہ اکبر، سپریم کورٹ کا آرڈر آ جاتا، سپریم کورٹ کا آرڈر آ جاتا، پیسے کٹ کرو، تنخواہ کرو. میرے بھائی، ہماری جو غلطیاں ہیں، اگر اللہ ہماری ہر غلطی پر اگر پکڑ کرے، کون بچ سکتا میرے بھائی؟ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے پیغمبر نہیں بچ سکتے. اللہ تعالیٰ کے پاس اصول ہے. اور دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک بولے نماز 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 نماز. چلیے آپ آگے بڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 4 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کچھ لکھانا چاہتے تھے. بولے ذرا پیپر لے کرو، کوئی بات میں آپ کو لکھانا چاہ رہا ہوں. وہاں پہ اختلاف، کبھی یاد رکھو، جس جگہ اختلاف آ گیا اللہ کی لعنت وہاں پر آتی. اختلاف کی وجہ سے شیطان آ جاتا، اختلاف کی وجہ سے محبت چلے جاتی، اختلاف کی وجہ سے دوستی چلے جاتی، اختلاف کی وجہ سے جماعت ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی. کہیں بھی اگر اختلاف اگر آ رہا ہے، اللہ کی رحمتیں چلے جاتی وہاں. دیکھیے بعض لوگوں نے کہا اس وقت کاغذ لانا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی بہت پریشان ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، کیا بولنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول معلوم نہیں، تو کاغذ لائیں. تو اب یہاں پر اب دیکھیے اللہ کے نبی کے پاس جب آوازیں زیادہ ہونے لگی، بولا جاؤ بھائی تم لوگ یہاں سے جاؤ، جاؤ یہاں سے جاؤ. دیکھیے اختلاف کی وجہ سے رحمت چلے جائے. پتہ نہیں اللہ کے رسول کیا لکھنا چاہ رہے تھے، کیا بتانا چاہ رہے تھے، معلوم ہے. اختلاف کی وجہ سے بات ختم ہو گئی. انتقال سے 2 دن پہلے اللہ کے نبی کے پاس جو نوکر غلام قیدی، جنگ میں جو قیدی آئے، وہ سب کو رہا کر دیا، چھوڑ دیا. انتقال سے 1 دن پہلے، اور انتقال سے 1 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 7 روپیے تھے. کتنے بھائی؟ 7 روپیے. دینار بولیے، روپیہ بولیے، وہ 7 روپیے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسے پسند نہیں کرتا، میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں کہ میرے گھر میں دنیا کی کوئی چیز باقی رہے. آپ نے کبھی نہیں فرمایا میرے بیویوں کا جینا کیسا ہوگا، میرے بیویاں کیسے جئیں گے. ارے جو پیدا کرا انہیں انتظام کرتا، تم اور میں کیا کر سکتے ہیں. 7 دینار اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اسے خیرات کرو. آج ہمارے پاس کروڑوں کے حساب سے رہا، اللہ نہ کرے کوئی مر گیا تو اس کی خبر میں خالی پیسے ڈالے تو خبر بڑھ جائیں گی. اللہ بچانا. پھر بھی دنیا 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 دنیا، یہ اللہ بچائے، اللہ بچائے. چلیے انتقال کی رات ہے میرے بھائی، اور کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. اللہ کے نبی کا جو بھی مقام مرتبہ ہے ہر آدمی جانتا ہے. گھر میں چراغ جلانے تیل نہیں ہے. سنے آ رہا، ہمارے گھر میں ماشاءاللہ مرکوری بلپاں بھی، فلاں بھی، یہ بھی، ڈیکوریشن بھی. وہ دیکھیں 1 سیکنڈ کے لیے اگر کرنٹ چلے گیا تو کیا حالت ہوتی ہماری، وہ حالت بھی دیکھیے. اور اے سی کے ساتھ کتنے ڈبل انتظامات. کبھی ہم غور کریں وہ گڑھے میں جب جائیں گے تو کیا لے کے جائیں گے، کبھی ہم سوچے. اچھا تو چلیے آئیے، تیل نہیں ہے میرے بھائی، خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے. اللہ کے پاس اتنا اونچا مقام ہے، آپ کے پاس دنیا کا مقام دیکھیے کیسا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. میرے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے پورا بینک بیلنس سب کو دے ڈالو نہیں کہہ رہا ہوں. آپ کے مال میں فی اموالہم حق للسائل والمحروم، پوچھنے والے کا بھی حق ہے، نہیں پوچھنے والے کا بھی حق ہے. کل مرے تو نہیں لے جاتے دوستوں، کفن تک نہیں لے کے جاتے. خالی ہاتھ آئے خالی ہاتھ جائیں گے، سارے چیزیں چھوڑ کے. پھر آج کا تو زمانہ ایسا ہے میرے بھائی، کب مرتا بڈھا دیکھتے رہتے. آج کل وینٹیلیٹر بھی آ گیا ہے، دواخانے والوں کو کمانے، ڈاکٹروں کو کمانے کا ایک ذریعہ.
وینٹیلیٹر لگا ڈالے، بہت سیریس ہے. اب اسے کیا بولتے ہیں؟ نہیں ہے انہوں سانس لے رہے. دیکھو کیسا سانس لے رہے ہیں، دیکھو ناچ رہا بڈھا. فٹ بال کھیلو بولتے کھیلیں گے آپ، وہ ناچ رہا. دیکھو یہ کیا ہوتا میرے دوستوں، مشین کام کر رہی، مشین کے جو جھٹکے لگتے رہتے آدمی کیا ہوتا، باڈی ہلتی، سانس لیے جیسا معلوم ہوتا. ایک تو فائدہ یہ ہے، ایسے وقت جب سانس لینے کی تکلیف ہے، کچھ بھی ہے کیا بھی ہے، وہ لگا دیے تو بلغم وغیرہ صاف ہوتا، ذرا سانس چلنے لگتی. یہ بھی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے اس کی سانس چلے گئی، بولتے کہ آپریشن سکسیس پیشنٹ ڈیڈ، آپریشن کامیاب ہو گیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا بولے تو حضرت چلے گئے. اب یہاں پہ دیکھتے کتنی طاقت ہے، کتنا کمائے رہیں گے نا، نمازاں چھوڑ چھوڑ کے کمائے ہوں گے نا، سارے چیزیں کمائے ہوں گے نا، غلط طریقے سے سب کمائے ہوں گے نا، پورا اسپتال والا لے لیتا. اب آخر میں دیکھتا کہ اس کی طاقت ختم ہو رہی ہے، اور لوگاں بھی ذرا گڑبڑ کرنے لگے تو کیا کرتا، ٹھیک ہے آپ لوگ بول رہے ہیں میں ڈسچارج کر ڈالتا ہوں، کوئی بات نہیں، مگر مشین ہسپتال میں نہیں نکالنا. کیوں جی؟ مشین ہسپتال کی چیز ہسپتال میں نکال ڈالنا چاہیے، نہیں نکالنا. معلوم ہے انہیں مر گیا ہے، ہسپتال میں نکالا گیا تو پبلک کیا کریں گی، دواخانے کے 12 بجا کے چھوڑیں گی. اب اس وقت سے کیا کرتے ہیں، بلا کیسا تو بھی جانے دو، اب لے کے ہسپتال سے ویان میں لے کے جا رہے ہیں. دل کے بہلاؤ کو غالب یہ خیال اچھا ہے، اب لے جا رہے ہیں. دیکھو لے جاتے گھر میں کیا کرنا، جلدی مشین نکال ڈالو. کیوں ڈاکٹر نہیں بولتا رکھو 1-4 گھنٹے رکھو بول کے نہیں بولتا، ہو گئی بات ختم ہو گیا. اب مشین لائے، اب لوگوں کیا بول رہے ہیں، اب انہوں مرنے والے ہیں. کسی کے بارے میں آ کے بولے مولوی صاحب انہوں مرنے والے. ارے تجھے کیسا رہے معلوم مرنے والے ہیں، کیا معلوم؟ نہیں بول صاحب ہم مشین نکالے تو انہوں مر جاتے. اچھا انہوں مرنے کے واسطے مشین لگائی کیا؟ اب یہاں پر اب دیکھیے خیر چلیے میرے بھائیوں، ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے، اللہ کے نبی کی رات دیکھیے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیل نہیں ہے گھر میں، تیل نہیں ہے، کسی کا تیل لے کر لگایا گیا ہے، وہ بھی خرس کا تیل. اللہ اکبر. چلیے آپ آئیے، آخری وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع ہو رہا ہے. اذان کا ٹائم ہو گیا، ہاں اذان وقت پہ دے دیجئے، نماز ہم لوگ ہاں اذان دیر ہوئی تو پروانے ہاں ایسا ہے نا، میں ختم کر دیتا ہوں. محترم حضرات ذرا عبرت کی بات دیکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہر تھوڑی دیر میں بدلتی جا رہی ہے. پورے مدینے کے لوگ پریشان ہیں، اور لوگ آتے گھر میں آتے جاتے، کیسے بھی مثل اب ہسپتال میں کوئی ہے تو لوگ کیا کرتے، کیسے بھی تھے کیا ہے بھائی، کیا بول رہا ڈاکٹر، اللہ کے نبی کے بارے میں ایسا آتا. ذرا غور کرو دوستو، اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کمرے میں تشریف لائی، کائنات کی لاڈلی بیٹی، دل کا ٹکڑا، اور اللہ کے نبی نے جنت کی شہزادی اسے بتایا، اس کی اولاد کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بتایا. ذرا غور کرو دوستو، جب وہ بیٹی گھر میں آتی اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لیتے. اب وقت ایسا ہے میرے بھائی، وہ بیٹی آ رہی لیکن باپ اٹھ نہیں سک رہا ہے، باپ بیٹی کو دیکھ رہا ہے اور بیٹی باپ کو دیکھ رہی ہے. حضرت فاطمہ جب اللہ کے نبی کو دیکھی تو کہا یا کر بابا، میرے ابا کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، حضرت فاطمہ رونے لگ گئی. اللہ کے نبی بیٹی کو سینے سے لگائے، بولا کہ بیٹی آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی. اچھا آپ آئیے، اس کے بعد دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گود میں تھا. اللہ کے نبی کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں، اللہ کے نبی کو انتقال کے وقت جو تکلیف ہو رہی تھی
میں نے میری زندگی میں کسی کو ایسی تکلیف ہوتے ہوئے نہیں دیکھو۔ اللہ کے نبی کی جو کیفیت، پانی کا برتن ہے، ہاتھ برتن میں ڈال رہے ہیں، چہرے پر ملتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ ان لکل موت سکرات۔ اللہ تو پاک ہے، اللہ موت کا وقت بڑا خطرناک ہوتا، اللہ تو رحم فرما۔ چلیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ہو رہا ہے، اور سنیے دوستو، حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے پوری رات ایک سیکنڈ کے لیے بھی آنکھ بند نہیں کیا۔ اور موت کیا ہوتی ہے میرے دوستو؟ جب سکرات کا وقت آتا ہے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا اگر موت کا فرشتہ صرف ہاتھ جسم پر اگر رکھ دے تو اس وقت مرنے والے کو جو تکلیف ہوتی ہے، اگر اس کو طاقت رہی تو اس کے سامنے جو ٹھہرے ہوئے ہیں ان کو جان سے مار دے گا۔ خالی ہاتھ رکھے، اب اس کے بعد جان سر کے تالو سے لے کر پیر کے تلوے سے ایک ایک رگ سے کھینچ کر نکالا جاتا۔ سوچو ذرا، ناخن بڑھ کے کٹا تو جاتے، چلتے چلتے ذرا ٹھوکر لگ گئی تو آدمی پریشان ہو جاتا۔ جب سر سے لے کر پیر تک ایک ایک رگ سے جان نکالی جا رہی ہے تو کیا حالت ہوتی؟ اور اللہ کے نبی اور اللہ کہہ رہا ہے وَجَاءَ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ ارے دیکھ رے، تیری موت کا وقت آ گیا رے، تیری سکرات کا عالم آ گیا رے، دیکھ جس کے بارے میں تو یہ سمجھتا تھا نہیں آئے گی۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہم نے دیکھا مر رہے، ہائے میری کار، ہائے میرا بنگلہ، ہائے میری بیوی، ہائے 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 ہائے، فرشتہ آ کے بولتا اب بھی ہائے ہائے بولتا رہے، منہ میں بھٹی اٹھا کے ڈال دی جاتی، جب بھی توفیق نہیں ہوتی۔ اچھا چلیے اب موت کو دیکھیے ذرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات تڑپتے رہے۔ فجر کے وقت ایک مومن کو ہمیشہ کس چیز کی فکر رہتی بھائی؟ کس کی رہنا چاہیے؟ پیسے گننا، ہاں بولو بولو۔ اور کسی فکر رہتی بھائی؟ کاروبار، دکان، فلاں فلاں۔ ایک مومن کی فکر کیسی ہوتی، کیا ہوتی؟ ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیے مرنے کے قریب اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو نارمل کر دیتا۔ سنو دوستو، ایک دو منٹ نارمل کر دیتا۔ کیوں؟ دیکھیے ہسپتال میں ہے، وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے، آکسیجن لگا، فلاں لگا، فلاں لگا، فلاں فلاں فلاں، سب کام اچانک دیکھتے ہی معلوم ہو رہا ہر چیز نارمل، ہر چیز نارمل، پوری چیزیں نارمل ہوتی جا رہی ہیں۔ تو ڈاکٹر کا دماغ بھی وہاں پہ کام نہیں کرتا، ارے اب تک ایسے تھے نا، اب نارمل بولتا، خوش ہو جاؤ، صبح تک میں ان کو ڈسچارج کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا تو کیا رے ڈسچارج کرتا، دیکھ رہے اب ڈسچارج کیسے ہوتے۔ یہ اللہ کی ایک شان ہے میرے دوستو، ہر آدمی کو مرنے سے پہلے نارمل حالت میں اللہ لا لیتے۔ نارمل افاقۃ الموت بولتے، موت کا افاقہ۔ تو اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ شاید اللہ کی مرضی، زندگی اس نے غلط گزارا، گناہوں میں گزارا، نافرمانی میں گزارا، اب تو کم سے کم وہ توبہ کر لے، اب تو کم سے کم اللہ کی طرف رجوع ہو جائے۔ اسی لیے دوستو سب کے لیے کیا ہوتا؟ دعا کرتے، اللہ آپ کو اچھا رکھے، اللہ آپ کے مال میں برکت دے، اللہ آپ کے اولاد میں برکت دے، اللہ آپ کے سب برکت دے، مگر یہ دعا تم نہیں کرے۔ اللہ جب تک رکھ، ایمان پر رکھ، جب بلا تو ایمان کے حالت میں بلا، جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ۔ جب آخری وقت آ جائے تو موت کلمہ دعا کرنا، کسی کے بارے میں بھی اللہ اچھا رکھ، جب بلا لے تو ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ ایمان پر خاتمہ یہی کامیابی ہے، ایمان پر خاتمہ یہی اصل کامیابی ہے۔ اچھا تو دیکھیے ادا ہو رہی، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی پردہ ہٹائے، آپ کا مزاج سنبھل گیا، پردہ ہٹائے تو آپ نے دیکھا کہ سبحان اللہ
پوری مسجد بھر گئی ہے، پوری مسجد بھر گئی ہے۔ دیکھیے وہ زمانے میں اذان سے پہلے مسجدیں بھرتے تھے، ابھی اقامت کے بعد بھی بھرنا مشکل ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں نمازی بنائے۔ اب یہاں پر اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب بتائیے جو انسان زندگی اپنی لگا دیا، رات دن امت 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 کی فکر کرتا رہا، پوری مسجد کو انہوں نے بھرا ہوا دیکھا، کتنی خوشی ہوئی رہیں گی اللہ کے نبی کو۔ بیٹا محنت کر رہا ہے، ماشاءاللہ آگے بڑھ گیا، کامیاب ہو گیا، تو ماں باپ کو کتنی خوشی ہوتی، کتنی خوشی ہوتی اپنے بچے کی کامیابی پر۔ اللہ کے نبی کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ لوگ سمجھنے لگے کہ اللہ کے نبی شاید مسجد کو آنے والے ہیں، تو لوگ دیکھ رہے ہیں، نہیں، اللہ کے نبی نے ہاتھ ہٹایا، پردہ گر گیا، پردہ گر گیا، نماز شروع ہو گئی۔ حضرت ابو بکر نماز پڑھائے۔ اب نماز کے بعد ذرا غور کیجئے میرے بھائی، دنیا کا سورج نکل رہا ہے، یہ روشن چراغ اب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت جبرائیل گھر میں تشریف لائے، کہا کہ اللہ کے نبی میں آیا ہوں، آپ کا وقت آ گیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ملک الموت جان نکالنے والا فرشتہ باہر، یہ نبی کے ساتھ اجازت میرے بھائی، تمہارے واسطے میرے واسطے کیا بھی نہیں، وہ ذرا ٹھہرو جی، ذرا بینک بیلنس دیکھنا ہے، ذرا حساب دیکھنا ہے، ذرا وہ کرنا، کچھ بھی نہیں، وہ صرف نبی کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ ان سے کہو کہ میں اللہ سے ملنے کے لیے بے قرار ہوں۔ ایک مومن اللہ سے ملنے کے لیے بے قرار، اللہ سے ملاقات ایک بڑی چیز، میں اللہ سے ملنے کے لیے بے قرار ہوں۔ میرے بھائی اللہ کے نبی، اب دیکھیے اب فرشتہ گیا، اب دوسرا فرشتہ آنے والا ہے۔ اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے ہونٹ ہل رہے۔ اس سے پہلے عبد الرحمن بن ابو بکر حضرت عائشہ کے بھائی آئے، ہاتھ میں ان کے مسواک تھی، اللہ کے نبی دیکھ رہے لیکن بول نہیں سکے۔ عائشہ سمجھ گئی، بیوی اسے کہتے جی اشاروں میں سمجھنے والی، کام کرنے والی، بولے اللہ کے نبی مسواک کرنا، وہ مسواک لے کر دیکھی ذرا سخت ہے، اپنے دانت سے اسے نرم کی، اللہ کے نبی کو دی، آپ ہاتھ سے ادھر ادھر مسواک کو وہ کیے، پھر آپ دے دیے۔ اب آئیے، آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں، آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں، کچھ اب فرما رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سنیے، حضرت عائشہ کہتی ہے میں اپنا کان اللہ کے رسول کے منہ پہ رکھ دی، منہ پہ رکھ دی، پتہ نہیں میرا آقا کیا بول رہا ہے، کیا حکم دے رہے ہیں، اگر حکم دے اور میں حکم کو پورا نہ کروں تو اللہ کے پاس پکڑی جاؤں گی۔ دیکھو دوستو، بیوی بولے تو اسے بولتے، نیک بیوی اگر مل جائے تو دنیا کی ساری دولت اللہ تعالیٰ اس کو دے دیا۔ اب حضرت عائشہ کان رکھی ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں ذرا اور کیجئے گا، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اللہ تو میرے اوپر رحم فرما، اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما، اللہ نیک لوگوں کے ساتھ تو مجھے ملا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، تو ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے نبی گنہگار تھے جی؟ ہمارا ایمان تو ہے کہ آپ پاک تھے، اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا، اور اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا دعا کرنا میرے بھائی؟ اب میں یہ دعا کرانا، اس میں کوئی تو بھی آمین بولا؟ پوری جماعت میں اب اتنے لوگ ہیں، اللہ کے نبی بولے ٹھیک ہے، اب ہم سن رہے ہیں، اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرما، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میرے اوپر رحم فرما میرے، تو کوئی تو بھی اتنے لوگوں میں کوئی تو بھی آمین بولا؟ ایسی چیزیں جب بھی آتی ہیں جہاں دعا ہوتی، اللہ کی رحمتیں مانگی جاتی، جہنم سے پناہ مانگی جاتی، آمین بولو۔ یہ اللہ کے نبی بولے ٹھیک ہے، ہم بھی تو وہی چاہتے نا۔ خیر، اس کے بعد ملک الموت اندر آئے، اللہ کے نبی کے کمرے میں آئے، آپ کی جان نکالی جا رہی ہے۔
اور موت کے وقت جو تکلیف ہوتی دوستو، ہمیشہ اللہ کے رسول پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من غمرات الموت، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت۔ موت کی بے ہوشیوں سے بچا، موت کے وقت کا جو عالم ہوتا ہے اللہ تو بچا، ہمیشہ اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں جب آپ کی جان نکالی جا رہی ہے، نکالی جا رہی ہے، آپ کی یہ پیاری انگلی اوپر اٹھی، ایسے اٹھائے، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ۔ میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، اللہ سے ملاقات، اللہ کی ملاقات، یہی اہم چیز ہے۔ 3 مرتبہ کہتے کہتے یہ انگلیاں نیچے گر گئیں اور اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کے انتقال کے بعد جو کیفیت ہوئی وہ 1 منٹ میں بتا کر بات ختم کر رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ موقع دے تو اس کے بعد کی باتیں اصل اب خبر ہے، اب انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو سناؤں گا۔ تو اب یہاں پر اب دیکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، پورے مدینے کے اندر ایک دم پریشانی، حیرانی، پریشانی شروع ہو گئی۔ اور ایک آدمی انتقال ہو گیا تو کیا کیفیت ہوتی ہے، اللہ کا نبی بولتے کیا حالت رہے گی، ذرا اندازہ لگائیے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں میرے ابا کے انتقال کا جو غم مجھے ہوا، اگر وہ میرے افسوس کو دنیا کے سورج پر ڈالا جائے تو سورج کی روشنی کالی ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ حضرت انس سے کہتی ہیں، انس اللہ کے رسول کے جسم پر مٹھی ڈالتے ہوئے تیری کیا حالت تھی، کیسے تیرے ہاتھ آگے بڑھے، کیسا تو اللہ کے رسول پر مٹی ڈالا۔ امہات المومنین کی زندگیاں اندھیری ہو گئی، بلال جیسا انسان مدینے میں نہیں رہ سکا، اللہ کے رسول کی اونٹنی 11ویں یا 12ویں دن مر گئی، اور پورے لوگوں کے لیے کیا کیفیت ہوئی۔ بہرحال یہ حقیقت ہے، وقت مقرر ہے، وقت آ گیا، کوئی کچھ نہیں کر سکتے۔ اب یہ وقت کے بعد سب نجات ہو گئی کیا؟ نہیں، اصل جگہ آنے والی ہے انشاءاللہ، پھر کبھی میں آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ میں ذمہ داروں سے، جمعیت کے ذمہ داروں سے یہ گزارش کروں گا کہ ایسے پروگرام کم از کم مہینے میں 1 مرتبہ رکھیے، ہونا ترغیب۔ ابھی اتنی باتیں آ گئی، اگر میرے کو ابھی 1 گھنٹہ اگر ملا تو میں آپ کو خبر کا انجام انشاءاللہ میں بتاؤں گا، لیکن نماز کا وقت ہے، میں نہیں بتا رہا ہوں ابھی۔ اب رمضان آنے سے پہلے یہ یعقوبیہ مسجد کے ذمہ داروں سے میں کہوں گا کہ کم از کم 1-2 پروگرام رکھیے، 1-2 پروگرام۔ اب دیکھیے موت کا ہے، اس کے بعد کی باتیں باقی رہ گئی، اب اس کے بعد رمضان وغیرہ سب انشاءاللہ آنے والا ہے۔ موقع پر یاد دلائیں، رمضان آ رہا، رمضان کے بارے میں بولے تو لوگ اصلاح کر لیتے، رمضان کی باتیں بقرعید میں بولیں گے، بقرعید کی باتیں رمضان میں بولیں گے، نکاح کی مجلس میں بیٹھ کے جنازے کے فضائل بتائے تو لوگ چھوڑتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، جب وقت پر جو بات آئی لوگوں کے دل میں اتر گئی، فذکر ان الذکری تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کیجئے، لوگوں کو نصیحت سے فائدہ ہوگا۔ الحمدللہ جو باتیں بتائی گئی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ زندگی وقتی ہے دوستو، غنیمت جان لے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، موقع دیا کچھ کر لو، صحت ہے غنیمت سمجھ لو، بیماری سے پہلے کچھ کر لو، جوانی ہے بڑھاپے سے پہلے کچھ کر لو، کام نہیں ہے اتوار ہے چلو کچھ کر لو، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لو، اللہ کچھ پیسے دیا ہے کم از کم ضرورت مندوں کو کچھ دو، موت سے پہلے تیاری کر لو۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے۔ میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ لوگوں کا، ذمہ داروں کا، جمعیت کے ذمہ داروں کا، نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں یہاں پر ہم نے سنا ہے ہم تمام کو اس کے مطابق عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، دنیا کی الجھنوں سے بچائے، آخرت میں اللہ تعالی ہر جگہ کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔